أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واصلی واسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم ہر روز تراویح کی نماز کے بعد قرآن مجید میں وارد مختلف واقعات، مختلف انبیاء کرام کے قصوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں معلوم کی. آج کے اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نبی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار واقعات بیان کیے. ان کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی راہ میں جو تکلیفیں، جو اذیتیں پہنچتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات، انبیاء کرام کے قصوں کے ذریعے آپ کو تسلی دیا کہ اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی گئی کہ مشرکین مکہ، قریش، کفار کی جانب سے جو تکلیفیں، جو پریشانیاں آپ کو آ رہی ہیں، اس پر آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. آپ کو تسلی دلانے کے لیے، آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا. جب داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب. کہ نبی، آپ مشرکین مکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، کافر جو کچھ آپ کے خلاف آپ کو گالی گلوچ، آپ کو اذیت جو پہنچا رہے ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید. ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو طاقت والے تھے. انہ اواب. یقیناً وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف لوٹنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کے موقع پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ یا داؤد کو یاد کرو. اس پریشانی کی صورت میں داؤد علیہ السلام کے واقعات کو، داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جنہوں نے بھی پریشانی کے موقع پر صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں. آپ بھی ان واقعات سے یہی سبق لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پہاڑوں کو ان کے ساتھ کر دیا تھا. یسبحن بالعشی والاشراق.
दाऊद अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे शाम में अल्लाह तबारक व तआला की किताब ज़बूर की तिलावत किया करते और उनकी आवाज़ इस कदर प्यारी और बेहतरीन थी कि पहाड़ भी उनके साथ मिलकर गुनगुनाया करते थे। वत्तैर महशूरा, और परिंदों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जमा कर दिया। कुल्लुल लहू अव्वाब, सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटने वाले थे। वशददना मुल्कहू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मजबूत किया। व आतैनाहुल हिक्मा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की। व फस्लल खिताब, और बात करने का सलीका उन्हें अता किया था। दाऊद अलैहिस्सलाम बनु इसराइल के एक नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दुनिया में बेशुमार नेमतों से नवाजा था। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की, हुकूमत अता की, सल्तनत अता की, दौलत अता की, क़ुव्वत, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला की ये सारी नेमतें पाकर दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में दाऊद अलैहिस्सलाम के इबादत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताई हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खुसूसियात से, नेमतों से नवाजा था। सबसे पहली बात यह है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ताकत और क़ुव्वत अता की, और साथ ही अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को पिघलवा दिया था। लोहा उनके सामने उनके लिए आसान, लोहे से बहुत कुछ वो बनाया करते थे। वासलना लहुल हदीद, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को पिघलवा दिया था। लोहे से बहुत कुछ बनाया करते थे, जो जंग में काम आने के लिए जिरहें बनाना, जंग के मौके पर जो टोपी पहना करते हैं, उस तरह बहुत सारी चीज़ें दाऊद अलैहिस्सलाम बनाया करते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुकूमत अता की, सल्तनत अता की थी। उसके बावजूद दाऊद अलैहिस्सलाम की एक आदत ये थी कि वो हुकूमत के पैसे, सल्तनत के पैसे को इस्तेमाल नहीं किया करते, बल्कि खुद मेहनत किया करते और अपनी मेहनत की कमाई से जो कुछ उन्हें हासिल होता उसके ज़रिए वो खाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मा अकला अहदुन तआमन खैरन क़त, के आदमी, कोई भी इंसान जो ग़िज़ा खाता है, जो कमाई खाता है, उसमें सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो हाथ की कमाई से, मेहनत के बाद हासिल हो, जो तोहफे से या दूसरों की जानिब से एहसान से जो मिला हो, वो कमाई अगर से कि हलाल हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो आदमी मेहनत करके कमाए। और दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुकूमत अता की थी, हुकूमत के साथ साथ वो नबी भी थे। उसके बावजूद मेहनत किया करते, हाथ से काम किया करते, और जो कुछ उन्हें मेहनत के बाद मिलता उसके ज़रिए वो ग़िज़ा और कमाई किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करते और मेहनत की कमाई से खाया करते थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह हुनर अता किया था कि वो लोहे को पिघलवा कर जिरहें बनाया करते थे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाया करते थे। सबसे पहली खुसूसियत थी। दूसरी खुसूसियत या दूसरी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दी, वो ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन और खूबसूरत आवाज़ अता की थी। इतनी खूबसूरत आवाज़ के दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत करते तो आसमान में उड़ते हुए परिंदे आपकी आवाज़ को सुनकर रुक जाते, और आपकी आवाज़ को सुनकर उनके साथ साथ वो भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करते और अल्लाह ताला का जिक्र बयान किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तैर महशूरा, इतनी प्यारी आवाज़ थी कि आसमान में उड़ते हुए परिंदे वैसे ही जमा हो जाते, रुक जाते, और दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ वो भी अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ की। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से गुजर हुआ। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ भी बड़ी प्यारी थी,
خوبصورت آواز تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ابو موسیٰ اشعری کی قرات کو سنتے ہیں، ان کی بہترین آواز کو سنتے ہیں، تو ان کے گھر کے باہر رک کر ان کی تلاوت سننے لگتے ہیں. صبح میں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کے آواز جو بہترین آواز تھی ان میں سے کچھ حصہ آپ کو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے میری تلاوت سنی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور بھی پڑھتا. تو اس طرح ابو موسیٰ اشعری کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی اس بہترین آواز کا ذکر کیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کو پگھلوا دیا تھا، بہترین آواز سے نوازا تھا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے عطا کیا. نبوت یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حاکم بھی تھے اور حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے. علماء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سے بہت ہی کم انبیاء کرام ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت عطا کی ہو یا حکومت کے ساتھ ساتھ نبوت عطا کی ہو. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی. وہ بادشاہ بھی تھے، ساتھ ہی وہ نبی بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حاکم بنایا. جو کچھ فیصلے آتے وہ فیصلے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے. اور اس زمانے کے لوگ داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے بہت راضی تھے، بہت راضی تھے. لوگ ان کے پاس اپنے فیصلے لایا کرتے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا کی، جو علم عطا کیا تھا، اس کے مطابق داؤد علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے. تو یہاں پر ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آزمایا، امتحان لیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی قریب انسان ہو، اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشان ہو، تو بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، یہ کچھ نہ غلطی کیا ہے اس وجہ سے یہ پریشان ہے. ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو آزماتے ہیں، ویسے ہی اپنے قریبی اور مقرب اور قریب بندوں کو بھی اللہ رب العزت آزماتے ہیں. قریبی بندوں کو، نبیوں کو آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. گنہگار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزما کر ان کے گناہوں کو مٹانے کا راستہ بناتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک مرتبہ آزمایا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، کیا تمہارے پاس دو لڑنے والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اذ تصوروا المحراب، جبکہ وہ دیوار پھلان کر محراب میں پہنچے تھے. داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. اچانک دو آدمی داؤد علیہ السلام کے پاس ایک معاملہ لے کر آتے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ دروازے سے داخل ہوتے، لیکن یہ دونوں دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے. تو داؤد علیہ السلام نے اس طرح ان کے آنے کو دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی تھی، لوہا ان کے لیے پگھلوا دیا تھا. لیکن یہ غیر معمولی واقعہ تھا کہ دو آدمی دیوار پھلان کر آئیں تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی اس کے پاس قوت کیوں نہ ہو، کبھی کبھار وہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. پریشان ہونا یہ آدمی کی صفت ہے. داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. انہوں نے کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، کوئی زیادتی نہ کریں. ولا تشتت، زیادتی نہ کریں. واہدنا الى سواء الصراط، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں. اب معاملہ کیا تھا؟ ایک آدمی نے کہا ان هذا اخی، ایک آدمی نے کہا یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک بکری ہے. میرے بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک بکری ہے. فقال اکفلنیہا، وہ 99 والا آدمی کہتا ہے کہ ایک بکری بھی میرے حوالے کر دے.
وعزنی فی الخطاب، اللہ تعالیٰ نے اسے جو چرب زبان عطا کی ہے اس کے ذریعے مجھ پر وہ غالب آ جاتا ہے، مجھ پر وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی سنا، داؤد علیہ السلام نے کہا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، 99 بکری والے نے ایک بکری کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا، تم پر ظلم کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو اس کے بعد داؤد علیہ السلام فیصلہ کر دیتے ہیں کہ 99 بکری والے کو ایک بکری والے کی بکری مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، جب اس کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے تو فیصلہ ہو گیا، اور فیصلے کے مطابق یہاں پر حق کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام جیسے فیصلہ کر دیتے ہیں، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی طور پر 2 آدمیوں کا دیوار پھلان کر گھر میں پہنچنا، اس طرح سوال کرنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمایا گیا ہو، اللہ رب العزت نے مجھے آزمایا ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے صرف ایک آدمی کی بات، ایک طرف والے کی بات سنی، دوسرے آدمی کی بات نہیں سنی اور فیصلہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو بہت زیادہ تنبیہ کیا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی 2 آدمی کے درمیان فیصلہ کریں تو جب تک دونوں کی بات نہ سن لیں اس وقت تک فیصلہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قاضی بنے یا کوئی آدمی سرپرست ہو، تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے اور تم غصے کی حالت میں رہو تو فیصلہ نہ سناؤ۔ غصے کی حالت میں ہو سکتا ہے انسان غصے کی وجہ سے حق تک نہ پہنچ سکتا ہو، یا کبھی کبھار 2 آدمی پہنچے ہوں، ایک آدمی کی بات سنیں اور ایسا لگے کہ وہ حق پر ہیں، دوسری کی بات سنے بغیر فیصلہ کرنے سے شریعت نے منع کیا۔ یہاں داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سنی اور فیصلہ سنا دیا، ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو، اور جیسے ہی ان کو محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے میرا امتحان لیا ہے، فغفرنا له ذلك، تو وظن داود انما فتناہ، داؤد علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، بس محسوس ہوا انہیں۔ لیکن اللہ کے خاص بندے، اللہ کے مقرب بندوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہو، اللہ کے معاملے میں کوئی حق تلفی کی ہو، فاستغفر ربہ، فوراً انہوں نے اللہ سے معافی طلب کی، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، وخر راکعا واناب، اور وہ رکوع اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کی بڑی تعریف کی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، یعنی میرے بندے کو یاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو شکر گزار بندہ قرار دیا۔ کیوں؟ داؤد علیہ السلام کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یقین بھی نہیں، بس انہیں یہ احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہو، فوراً اللہ سے معافی طلب کیے اور رکوع میں سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی طلب کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھیے اپنے خاص بندوں کو، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتے۔ فغفرنا له ذلك، انہوں نے توبہ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوراً انہیں خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 نعمتیں عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک اور نعمت یہ عطا کی سلیمان علیہ السلام کے شکل میں۔ داؤد علیہ السلام کے کئی اولاد تھے، مفسرین نے لکھا کہ ان کے 19 اولاد تھی، سب سے چھوٹے لڑکے، آخری لڑکے سلیمان علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کی اولاد میں سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جو بولی تھی اس کی سمجھ عطا کی تھی۔ پرندے جو آپس میں بات کرتے ہیں وہ یہ دونوں باپ بیٹے سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کو پگھلوا دیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلوا دیا تھا، ان کے لیے تانبے کی نہریں بہتی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، طاقت، تانبے کو پگھلوا دیا، جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جنات ان کے حکم پر ہمیشہ کام کیا کرتے تھے۔
اگر کوئی جن ان کی نافرمانی کرتے تو فرشتے تیار ہوتے ان جنوں کو سخت سزا دینے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی سلطنت عطا کی، بڑی تعداد انسانوں کی، جنات کی، جانوروں کی، پرندوں کی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے انسانوں میں سے، جنات میں سے، پرندوں میں سے لشکر جمع کر دیا تھا. بڑی قوت تھی. جب یہ اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کے بل تھے. چونٹیوں کے سردار نے دیکھ کر کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں تمہیں کہیں وہ آپ لوگوں کو روند نہ دیں، آپ لوگ اپنے بلوں میں چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سمجھنے کی قدرت اور قابلیت عطا کی تھی. جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کے اعلان کو سنا، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ. چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا يحتمنكم سلیمان وجنوده، کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ تمہیں روند نہ دیں، اپنے پیروں سے تمہیں روند نہ دیں. وهم لا يشعرون، بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں. جیسے ہی سلیمان علیہ السلام یہ آواز سنتے ہیں فتبسم ضاحكا من قولها، چونٹی کی اس بات سے وہ ہنس پڑتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور فوراً انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ ساری باتیں، چونٹیوں کی بولی جو میں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. فوراً انہوں نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار جو کچھ نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، دولت ملنے پر، نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے قارون کا واقعہ سنا. قارون اللہ کا نافرمان اور ناشکرہ بندہ تھا. اللہ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا. جب لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر، اللہ سے ڈر، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا تھا کہ یہ تو میری ساری دولت جو ہے میں اپنی طاقت پر، اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. اور سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے پاس اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی نعمت ہیں. ساری نعمتوں کو پا کر کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں اور مجھے ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. تو نعمت پا کر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انبیاء کرام کی بہت بڑی صفت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے راضی تھے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے راضی تھے. ان کی ایک اہم صفت یہ تھی کہ وہ نعمتوں کو پا کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں. انسان اگر ان نعمتوں کو گننے لگے تو انسان گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہتے ہو تو گن نہیں سکتے. لا تحصوها، تم نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا کی، دل عطا کیا، کان عطا کی، انسان شمار نہیں کر سکتا. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی. انسان اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. انبیاء کرام کے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو. اور سلیمان علیہ السلام آگے واقعہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب اللہ کی نعمت کو دیکھتے فوراً کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی ہے، میں اس کا شکر ادا کروں گا. اور شکر ادا کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا فائدہ اسی کی طرف لوٹ کر آتا. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اپنے ہی فائدے کے لیے وہ شکر ادا کرتا ہے. فائدہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ رب العزت مزید نعمتوں سے نوازے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہے. تو شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. شکر گزاری سے انسان کا خود فائدہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، مزید نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. تو اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی
شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسے اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آگے چلتے ہیں، یہ واقعہ ہونے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر چلتے ہیں تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ہدہد جو پرندہ تھا وہ غائب ہے۔ ہدہد کے تعلق سے آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلتے رہتے، جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد پرندے کے ذریعے وہ پانی کے چشموں کو تلاش کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدہد میں یہ قابلیت رکھی تھی کہ وہ زمین کے اندر جو چشمے ہیں پانی کے اس جگہ تک وہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چل رہے تھے تو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو تلاش کیا، ہدہد نہیں ملا۔ اب پانی کی ضرورت ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ یہاں سے غائب ہے ہماری اجازت کے بغیر، اگر وہ بغیر سبب کے غائب ہے تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا اس کو قتل کر دوں گا۔ ہاں اگر وہ کوئی قابل عذر کوئی بات لے کر آئیں، معقول عذر لے کر آئیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو یہ بات ہو ہی رہی تھی، فوراً ہدہد حاضر ہوتا ہے اور ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ سلیمان، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جو قوم کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک عورت کی عبادت کر رہی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں ایک ایسے عورت کے پاس سے آ رہا ہوں جو کہ ایک عورت ایک قوم پر قابض ہے، عورت بادشاہ ہے، اور اس کے قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور اس قوم کی بادشاہ عورت ہے۔ اس پر بھی تعجب ہوا ہدہد کو، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم میں سردار عورت ہو، جس کی ماتحتی کس کے پاس ہو، عورت کے پاس ہو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہدہد پرندہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے قوم کے پاس سے ہو کر آیا جس کے سردار حاکم عورت ہے، اور وہ لوگ اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کو پا کر اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا نہیں، تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور کہا کہ یہ خط لے جا کر اس کے حوالے کر دو۔ سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، اللہ تعلوا علی، میری نافرمانی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر اسلام ایمان لاتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ اتنا ہی خط تھا۔ ہدہد پرندہ لے جا کر جو قوم کی سردار تھی اس کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عورت کا نام بلقیس تھا، بلقیس تھا، بڑی عقل مند عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا کیا تھا، فراست بھی عطا کی تھی۔ جیسے ہی اس کے گود میں خط پڑھتا ہے تو پڑھ کر لوگوں کے سامنے، اپنے وزیروں کے سامنے بتاتی ہے کہ لوگوں مجھ پر ایک جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط آیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں زیادتی نہ کرتے ہوئے ان کے پاس چلے جاؤں، اب ہم کیا کریں؟ یا ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوں یا ہم سرنڈر ہو جائیں۔ اس کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے، ہم لوگوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں؟ ہم تیار ہو جاتے ہیں، ان سے لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عقل عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا خط جیسے ہی پہنچا، اس نے سلیمان علیہ السلام کے واقعات پر غور کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلیمان کو اتنی قوت عطا کی ہے کہ پرندے بھی اس کے حکم پر چل رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس کے پاس بہت خطرناک طاقت ہوگی۔ اس کے بعد اس نے قوم والوں کو سمجھاتے ہوئے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ جب کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں تو اس قریے کو تباہ کر دیتے ہیں، افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور بستی میں جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، اگر ہم سلیمان کی بات نہ مانیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم اب سلیمان کا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب ایک بڑے تحفے تحائف لے کر ایک گروہ کو بھیجتی ہے کہ سلیمان کے پاس ہدیہ دے کر
سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی بلقیس کا وفد پہنچتا ہے اور تحفے تحائف پیش کرتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں بہت زیادہ ہے، تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم لوگ مجھ پر ایمان لاؤ اور غیر اللہ کی عبادت کو ترک کر دو۔ سلیمان علیہ السلام تحفے تحائف واپس کر کے اس وفد کو واپس کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو تحفے تحائف واپس کر دیے جاتے ہیں تو بلقیس اپنے معاملے میں غور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ سچے نبی ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا کی ہے، پرندے ان کے تابع ہیں، اور اتنی یہ کہ یہ مال کے معاملے میں بھی حریص نہیں ہے، تو ایک معمولی بادشاہ نہیں، جس طرح دنیا کے بادشاہ مال کو دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے مال کے سامنے ہار جاتے ہیں، یہ بادشاہ تو تحفے تحائف واپس کر دیا ہے تو یہ غیر معمولی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ تو بلقیس سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے اپنے علاقے سے نکل جاتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی اس کے واپسی اور اس کے آنے کی خبر ملتی ہے، جیسے وہ فلسطین تک پہنچتی ہے، اپنے لوگوں کے پاس کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات کو تابع کر دیا تھا، جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق کام کیا کرتے تھے۔ جنات سے کہا کہ کون اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو، اس کا جو پائے تخت ہے اس کو تخت کو کون لے کر آئے گا؟ ایک جن نے کہا کہ آپ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا عبادت گزار جن تھا، بعض مفسرین نے کہا کہ ایک فرشتے بھی تھے، کوئی بہرحال کسی نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو حاضر کرتا ہوں، فوراً اس کو حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام جب اس کو سامنے دیکھتے ہیں تو فوراً اس نعمت کو دیکھ کر کہتے ہیں هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نعمت دے کر مجھے آزما رہا ہے، خوش نہیں ہوئے، اترانے نہیں لگے، بلکہ کہا لِيَبْلُوَنِي، ساری نعمتوں کا سلسلہ، جتنی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں سب کے سب یہ ہے لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں، ان نعمتوں کو پا کر میں اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرتا ہوں یا اپنی طرف منسوب کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، نعمتوں کو پا کر جو آدمی شکر ادا کرے گا اس کا شکر کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی کفر کرے گا، نہ شکری کرے گا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بے شک میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے، شکر گزاری کی وہ محتاج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اس کے تخت کو پلٹنے یا اس کے تخت کو جو ہے کچھ بدلنے کا حکم دیتے ہیں، یہ لمبا واقعہ ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نبیوں کا واقعہ مختلف صورتوں میں بیان کیا۔ ان دونوں نبیوں میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، حکومت، دولت، نبوت، ساری نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن یہ ساری نعمتوں کو پانے کے بعد ان کے اندر کبھی کبر نہیں آیا، کبھی غرور نہیں، کبھی ناشکری نہیں آئی، بلکہ ہر نعمت کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا، ہر نعمت کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اور ان واقعات کے ذریعے ہمیں یہی پیغام دیا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو پا کر شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مزید تم پر آئیں گی، اگر تم نہ شکری کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو لے جائیں گے۔ سورہ سبا میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، وہیں پر قوم سبا کا بھی ذکر کیا۔ قوم سبا کون تھی؟ کہتے ہیں کہ یمن میں ایک قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ پوری بستی جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان رہا کرتی تھی، پورے بستی میں اتنی نعمتیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر عورت ان بستی کے کسی راستے سے سر پر ٹوکری لے کر نکلتی تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ درختوں کو چھوئے بغیر ایک راستے سے دوسرے راستے تک پہنچنے تک اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ناشکری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نعمتوں کو چھین لیا، اور جو کچھ نعمتیں ان کے پاس تھیں
ان نعمتوں کو, ان درختوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیا, برباد کر دیے, اور ان درختوں کو نکال کر ایسے ایسے درخت وہاں اگنے لگے جو بد مزہ بے مزہ پھل اگانے لگے. یہی بات بتائی گئی. سلیمان علیہ السلام نے جب شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا. قوم سبا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں نتیجہ بتا دیا کہ جو ناشکری کرے گا ان کا انجام یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں ناکام کر دیتے ہیں اور آخرت میں تو بھی ان کا انجام برا ہونے والا ہے. یہ چند اہم پیغامات تھے نبی داؤد اور نبی سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں. داؤد علیہ السلام اتنی نعمتوں کے باوجود, بڑی مصروف زندگی تھی, اس کے باوجود اللہ کی عبادت میں بڑے پکے انسان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں احب الصیام الی اللہ صیام داؤد. اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ اگر نفل روزہ کوئی روزہ ہے تو وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رکھا کرتے تھے؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما, ایک دن روزہ رکھتے دوسرے دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور رات میں عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کو حصوں میں بانٹ لیتے, آدھی رات آرام کرتے, پھر اس کے بعد وہ عبادت میں اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم پیغام یہ بھی دیا گیا کہ انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو, اس کے پاس کتنی مشغولیات کیوں نہ ہو, اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. انسان دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے, دنیا کمائی اللہ تعالیٰ کو بھلا نہ دیں, کمائی کی وجہ سے اللہ کو بھول نہ جائیں. اس کے پاس ہزار مصروفیات کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا کامیاب ہوگا. جو دنیا کی وجہ سے اللہ کو بھول جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ چند اہم باتیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.